بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق مرقات کا سبق نمبر 40 جاری ہے اور یہاں سے شروع کر رہے ہیں اقترانیات من الشرطیات کے حوالے سے اشکال اربعہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اشکال اربعہ قضیہ حملیہ کے اعتبار سے بیان فرمائی تھی کہ حملیات میں جس طرح اشکال اربعہ جاری ہوتی ہیں تو خالص حملیات میں تو اسی طرح یہ اشکال اربعہ شرطیات میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ اب شرطیات میں خالص شرطیات ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، شرطیہ اور حملیہ مکس اپ ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، اور اسی طرح حملیات میں جس طرح بدیہی اور نظری میں جاری ہوتی تھیں اور بدیہی اور نظری ہوتے تھے وہ حملیات، اور نظری ہونے کی صورت میں وہ دلیل و حجت کے محتاج ہوتے تھے، اور جس کے لیے پھر اشکال اربعہ کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ تو یہاں شرطیات میں بھی اسی طرح کبھی بدیہی ہوں گے کبھی نظری ہوں گے، اور نظری میں اسی طرح یہاں بھی اشکال اربعہ سے دلائل لانے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح وہاں پر بدیہی بھی ہو سکتے تھے حملیات میں، خالص حملیات میں، اور نظری بھی، تو یہاں پر بھی شرطیات میں ایسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بدیہی کی مثال لے لیں، شرطیات میں کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، جب بھی سورج نکلے گا پس دن موجود ہوگا۔ ظاہر بات ہے سورج کا نکلنا بھی یقینی ہے اور دن کا پھر سورج نکلنے کے ساتھ آنا بھی یقینی ہے۔ کبھی نظری بھی ہو سکتے ہیں، متا وجد الممکن وجد الواجب، کہ جب پایا جائے گا ممکن تو پایا جائے گا واجب۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات تو بہر صورت ہے ہی ہے، ممکنات کی اب وجود ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی معرفت کے لیے، نظریات کی معرفت کے لیے یا اس کے ثبوت کے لیے دلیل قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دلیل قائم کرنے کے لیے ہم اشکال اربعہ میں سے کسی کی طرف جاتے ہیں، خاص کر شکل اول کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح وہاں پر 16 صورتیں بنتی تھیں ہر شکل میں، اور اس میں سے کچھ صورتیں ضرب میں جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوتی تھیں، یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ 16 صورتیں یہاں پر بھی بنیں گی اور اسی ترتیب سے ساری بات ہوگی۔ جس طرح وہاں شرائط کا اعتبار ہوتا تھا، جن شرائط کا اعتبار وہاں ہوتا تھا انہی شرائط کو یہاں پر بھی ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب وہاں پر جیسے 4 شکلیں بنتی تھیں، موضوع محمول کا اعتبار ہوتا تھا کہ موضوع محمول میں حد اوسط جو ہے وہ کس ترتیب سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح حملیات کے اندر ہم حد اوسط کو دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے پہلے قضیے کے اندر وہ کیا ہوتا تھا، محمول ہوتا تھا، تو دوسرے قضیے کے اندر وہ موضوع ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی شکل اس کے بالکل الٹ ہو جاتی تھی، دوسری شکل میں دونوں میں محمول ہوتا تھا اور تیسری شکل میں دونوں قضیوں میں وہ موضوع ہوتا تھا۔ اب یہاں پر موضوع محمول کی بات تو نہیں ہے، یہاں پر شرط جزا کی بات ہے، مقدم تعلیق کی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم اسے کہیں گے کہ اگر صغرا میں تعلیق کی جگہ پر حد اوسط ہو اور کبرا میں مقدم کی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو یہ شکل اول بنے گی، اور اگر اس کو بالکل الٹ کر دیں تو شکل رابع بنے گی، اور اگر صغرا کبرا دونوں میں جو ہے وہ تعلیق کی جگہ پر ہو تو وہ شکل ثانی بنے گی، اور دونوں میں مقدم کی جگہ پر ہو تو پھر وہ شکل ثالث بنے گی۔ تو یہ 4 شکلیں یہاں پر بھی اسی ترتیب سے بنیں گی۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ قضیہ شرطیہ سے جو مرکب ہونے والے ہوں گے وہ قیاس اقترانی، وہ قیاس اقترانی یہاں اس کی 5 صورتیں بنیں گی۔ کتنی صورتیں بنیں گی؟ 5 صورتیں۔ کچھ صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ اس میں صغرا اور کبرا دونوں متصل ہوں گے، دونوں متصلہ ہوں گے، متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ، اور کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ صغرا کبرا دونوں منفصلہ ہوں، 2 صورتیں ہو گئی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مکس اپ کر لیں، ایک متصلہ ہو دوسرا حملیہ ہو، حملیہ کے ساتھ اس کو مکس اپ کر لیں، اور چوتھا ایسا ہے کہ منفصلہ ہو ایک اور دوسرا حملیہ ہو، حملیہ کے ساتھ منفصلہ کا مکس اپ کر لیں، اور پانچویں ان کو آپس میں آپ مکس اپ کر لیں، یعنی ایک متصلہ ہو اور ایک کیا ہو،
मुनफसिला हो। तो कितनी सूरतें बन गई हैं? 5। दोनों मुत्तसिला, दोनों मुनफसिला, एक मुत्तसिला दूसरा मुनफसिला, और दरमियान में दो और बनी, मुत्तसिला हमलिया और मुनफसिला हमलिया। ठीक है, ये 5 सूरतें बन जाती हैं। हर एक शक्ल में अशकाल अरबा का इनेकाद हो सकता है, हर एक में, पाँचों की पाँचों शक्लों में अशकाल अरबा लग सकती हैं। तो ज़ाहिर बात है जब हर पाँचों में से हर सूरत में अशकाल अरबा चलेंगी तो हर शक्ल में 16 सूरतें बनती हैं। तो 16 16 16 16 16 16 32 32 32 64 64 64 सूरतें, तो फिर ये इनमें से 5 में से हर एक में आ रही हैं। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर, चूँकि ये बहुत लंबी लग रही थी किताब, इसकी मुतहम्मिल नहीं थी, छोटा सा रिसाला है, तो उन्होंने यहाँ पर जो तरतीब अपनाई है वो ये है कि इनमें से पहली सूरत जो है, पहली सूरत 5 सूरतों में से, उसके अंदर 3 शक्लों का इनेकाद किया है। चौथी शक्ल को इसलिए छोड़ा है, वो पीछे भी छोड़ा है इन्होंने, कि उसका फ़ायदा ख़ास नहीं है और खामख़ा उसमें शर्तों का एक मुअम्मा सा बना होता है। तो पहली सूरत में इन्होंने 3 शक्लों का इनेकाद किया है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने। चौथी को उन्होंने क़िल्लत फ़ायदा और शराइत के मुअम्मा होने की वजह से छोड़ दिया, तर्क कर दिया है। दूसरी और तीसरी सूरत के अंदर इन्होंने सिर्फ शक्ल अव्वल को जारी किया है कि शक्ल अव्वल चूँकि अशकाल अरबा में सबसे ज़्यादा अहम, बुनियादी और ज़्यादा मुफीद किस्म है, तो इस वजह से उसको यहाँ पर ज़िक्र किया है। बकिया 2 सूरतों को उन्होंने फिर इस सूरत में क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। बकिया 2 सूरतों को इख्तिसार के पेश नज़र उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है अब यहाँ पर इन्होंने तो इसी तरतीब से किया है, लेकिन चलें जो चीज़ें इन्होंने छोड़ी हैं उनमें से भी कुछ न कुछ मिसालें आपके सामने रखी जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 5 सूरतों में से पहली सूरत थी, कौन सी थी? सुगरा कुबरा दोनों मुत्तसिला हों। उसमें 3 शक्लें मुसन्निफ़ ने जारी की हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। शक्ल अव्वल जो उन्होंने जारी की है, वो जिसमें सुगरा और कुबरा के जो है, जिनमें सुगरा और कुबरा दोनों जो हैं वो क्या है, शर्तिया मुत्तसिला हों। ठीक है। तो इसकी मिसाल बनेगी जैसे कुल्लमा काना ज़ैदुन इंसानन काना हयवानन, इंसान होगा ज़ैद जब भी, तो फिर ज़ाहिर बात है हैवान तो होगा, सुगरा मुत्तसिला। व कुल्लमा काना हयवानन काना जिस्मन, और जब भी वो होगा हैवान तो जिस्म भी होगा, ये भी लाजमी बात है, ये कुबरा मुत्तसिला। यानी हैवान और जिस्म ये लाजिम मलजूम है, हैवान होगा तो जिस्म भी होगा, उधर से ज़ैद इंसान होगा तो लाजमी तौर पर हैवान होगा, तो ये मुत्तसिला है ना। अच्छा, अब ये दोनों यहाँ पर आ गए इनका। ठीक है, तो नतीजा इनका निकलेगा मुजबा कुलिया। ये दोनों हैं ना मुजबा कुलिया ही हैं, तो फिर इनका नतीजा आगे मुजबा कुलिया आएगा। जैसे कुल्लमा काना ज़ैदुन इंसान काना जिस्मन, जब भी होगा ज़ैद इंसान होगा जिस्म, ये नतीजा निकल आया। शक्ल सानी ले लें इसमें कि सुगरा कुबरा दोनों मुत्तसिला हों। कुल्लमा काना ज़ैदुन इंसानन काना हयवानन, जब भी होगा इंसान ज़ैद इंसान होगा हैवान सुगरा। वलैस अलबत्ता इज़ा काना हजरन काना हयवानन, यकीनी तौर पर ऐसी बात नहीं है कि जब भी हो वो हजर पत्थर तो वो हैवान हो, बिल्कुल ये तो पक्की बात है। पत्थर होगा तो हैवान के दर से आएगा, पत्थर तो जमादात में से है, हैवान हैवानात में से है, और ये कुबरा है। अब ये शक्ल सानी बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो नतीजा आएगा वो सालिबा कुलिया आएगा। ज़ाहिर बात है नतीजा अफजल के ताबे होता है। लईसा अलबत्ता इन काना ज़ैदुन इंसानन काना हजरन, नहीं है अलबत्ता पक्की ये बात कि अगर है वो ज़ैद इंसान तो हो वो पत्थर, ये पक्की बात है कि इस तरह वो नहीं होगा। सही है। अच्छा, ये शक्ल सालिस की तरफ आएँ। शक्ल सालिस की मिसाल है सुगरा और कुबरा दोनों मुत्तसिला हों, और पहली सूरत बयान हो रही है ना 5 सूरतों में से। कुल्लमा काना ज़ैदुन इंसानन काना हयवानन, जब भी होगा इंसान ज़ैद इंसान होगा हैवान सोरा। व कुल्लमा काना ज़ैदुन इंसानन काना कातिबन, जब भी होगा ज़ैद इंसान तो कातिब हो सकता है, कातिब होगा। यहाँ हद औसत ज़ैद इंसान का ज़ैदुन इंसानन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये इसका जो नतीजा है वो मुजबा जुज़िया आएगा, वो मुजबा जुज़िया आएगा, मुजबा जुज़िया आएगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों मुजबा कुलिया हैं, तो मुजबा कुलिया दोनों तरफ हों तो मुजबा जुज़िया क्यों आता है, आप पीछे बताया था
کہ اشکال اربعہ میں سے شکل اول میں تو وہ مجبہ کلی ہی آئے گا، لیکن باقی شکلوں میں وہ مجبہ جزئی آئے گا. تو یہ اب ظاہر بات ہے شکل سارے سب بیان کر رہے ہیں. یعنی قد یکون اذا کان زید حیوانا کان کاتبا، یعنی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ زید ہو حیوان تو ہو وہ کاتب، یعنی ہو سکتا ہے کاتب ہو. کاتب ہونا ہر انسان کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر صغرا کبرا دونوں متصلہ ہوں تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی یہاں 3 شکلیں مصنف رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہیں. چنانچہ ہم نے وہ 3 صورتیں 3 شکلیں مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری صورت کی طرف ہم جا رہے ہیں. دوسری صورت میں صغرا اور کبرا دونوں منفصلہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں شکل اول کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا اما، اس میں ہم کہتے ہیں اما کل ابا او کل جدا صغرا منفصلہ، ودائما کل دہا او کل دزا کبرا منفصلہ. یہ یہاں قیاسی اقترانی شرطی ہے. ٹھیک ہے، اور منفصلہ ہے، دونوں صغرا کبرا دونوں منفصلہ ہیں. اب یہاں پر جو ہے ہم جب اس کا نتیجہ نکالیں گے تو یہ دونوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مجبہ کلیہ ہے نا، تو پھر ان کا جو آگے ہم نکال رہے ہیں نتیجہ آ رہا ہے. اچھا، ادھر سے مجبہ کلیہ اس کا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. جیسے دیکھیں دائماً اما کل ابا او کل جہا او کل دزا. ٹھیک ہے، دزا. اس سے اب اگر ہم دیکھیں یہ مثال تو انہوں نے دے دی ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح مثال یہ ہو سکتی ہے دائماً اما ان یکون العدد زوجا و اما ان یکون فردا صغرا منفصلہ، و دائماً اما ان یکون الزوج زوج 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 الزوجی او یکون زوج المفردی. تو یہ کبرا منفصلہ بنے گا. اور یہاں پھر اس کا آگے نتیجہ مجبہ کلیہ برآمد ہوگا دائماً اما یکون العدد فردا او اما یکون زوج الزوج او یکون زوج الفردی. یعنی ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ جب بھی عدد ہوگا تو یا وہ فرد ہوگا یا جفت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اقترانی شرطی کی تیسری صورت جس میں ایک متصلہ اور دوسرا حملیہ ہو. اس کی مثال ہے کلما کانا بجا وکل جاء صغرا متصلہ وکل آ کبرا حملیہ. یہاں پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ ہوگا کلما کانا بجا فکل جاء، یعنی اس کا نتیجہ نکل آئے گا. اس سے بھی زیادہ واضح مثال اگر ہم لیں اس کی کہ ایک متصلہ دوسرا حملیہ ہو، کلما کانا هذا الشیء انسانا کانا حیوانا صغرا متصلہ وکل حیوان جسم کبرا حملیہ. یہاں حد اوسط حیوان ہے، بس اس کو ہم گرائیں گے تو پھر اس طرح نکلے گا کلما کانا هذا الشیء انسانا کانا جسما کانا جسما. تو یہ نکلے گا اس کا. اور چوتھی جو مصنف نے لائی نہیں ہے تو اس کو ہم آپ کا بیان کرنا چاہیں تو چوتھی صورت کی مثال میں یوں ہوگا هذا عدد صغرا هذا عدد، یہ ہے صغرا حملیہ. ودائما اما یکون العدد زوجا او فردا، یہ کبرا منفصلہ شرطیہ. یہاں عدد اوسط اس کو گرائیں گے تو پھر نتیجہ نکلے گا هذا اما یکون زوجا او فردا. پانچویں صورت کی مثال اگر ہم لینا چاہیں تو وہ ہوگا کلما کان هذا شیء اربعۃ فهو عدد صغرا متصلہ ودائما اما یکون العدد فردا او یکون زوجا کبرا منفصلہ. تو یہاں اس کا جو نتیجہ نکلے گا کلما کان هذا شیء اربعۃ فهو اما ان یکون فردا او زوجا، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. اور قیاس اقترانی شرطی کی شکل رابع اگر نکالیں تو وہ اس طرح نکلے گی کلما کان النہار موجودا کان العالم مضیا صغرا متصلہ وکلما کانت الشمس طالیہ کان النہار موجودا کبرا متصلہ. اور اس کا جو ہم عدد اوسط کان النہار موجودا اس کو ہٹائیں تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا قد یکون اذا کان العالم مضیئا کانت الشمس طالیہ. تو بہرحال یہ یہاں پر صورتیں بنتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختلف رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہم عبارت میں دیکھتے ہیں فصل فی الاقترانیات من الشرطیات وحالها فی الاشکال الاربعۃ فی الاشکال الاربعۃ والضروب المنتجۃ والشرائط والضروب. اچھا،
وحالها في الأشكال الأربعة والضروب المنتجة والشرائط المعتبرة كحال الاقترانيات من الحمليات سواء بسواء، یعنی وہ پیچھے اس کے ساتھ اشکال اربعہ کے جو ہیں بننے میں، اور اس کی صورتیں بننے میں، اور اس کی ضربیں بننے میں، اور اس کی شرطیں شرائط معتبرہ میں، ان ساری چیزوں میں یہ شرطیات کس کی طرح ہے؟ پیچھے حملیات کی طرح ہے. ٹھیک ہے. مثال الشکل الاول فی المتصلة كلما كان زید انسانا كان حیوانا وكلما كان حیوانا كان جسما ينتج كلما كان زید انسانا كان جسما. اچھا، مثال الشکل ثانی كلما كان زید انسانا كان حیوانا ليس البتة اذا كان حجرا كان حیوانا ينتج ليس البتة ان كان زید انسانا كان حجرا. مثال الثالث، تیسرے کی مثال منہا اس میں سے كلما كان زید انسانا كان حيوانا وكلما كان زيد انسانا كان كاتبا ينتج قد يكون اذا كان زيد حيوانا كان كاتبا. واما الاقتراني الشرطي المؤلف من المنفصلات، جو منفصلات سے بنا ہوا، مثاله من الشكل الاول اما كل ابا او كل جدا دائما وكل دها وكل دزا ينتج دائما اما كل ابا وكل جها وكل او كل دزا. واما الاقتراني الشرطي المركب من الحملية من حملية ومتصلة فكقولنا كلما كان بجا فكل جاء او كل ينتج كلما كان بجا فكل جاء. وعلى هذا القياس باقی الترکیبات، باقی جو جتنے ترکیبات ہیں وہ سارے آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر ہم اقترانیات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. اور قیاسی اقترانی کے بعد کیا آتا ہے؟ قیاسی استثنائی. تو اگلے سبق میں وہ آ رہا ہے.